حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ آیت وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلفاء پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی جس سے انہوں نے خوف کھایا ہو، اور اگر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے امن سے بدل دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مگر جب واقعات کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ متواتر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر اور شہید بھی مجھے مدینہ میں کر۔ پس وہ شخص جس نے اپنی ساری عمر یہ دعائیں کرتے گزار دی ہو کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے، وہ اگر شہید ہو جائے تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ایک خوفناک وقت آیا مگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امن میں نہ بدلا گیا؟ بے شک اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے ڈرتے اور پھر وہ شہید ہو جاتے تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے خوف کو خدا تعالیٰ نے امن میں نہ بدلا، مگر وہ تو دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے۔ پس ان کی شہادت سے یہ کیوں کر ثابت ہو گیا کہ وہ شہادت سے ڈرتے بھی تھے، اور جب وہ شہادت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے ماتحت ان پر کوئی ایسا خوف نہیں آیا جو ان کے دل نے محسوس کیا ہو۔ اور اس آیت میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہی ذکر ہے کہ خلفاء جس بات سے ڈرتے ہوں گے وہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ مگر جب وہ ایک بات سے ڈرتے ہی نہ ہوں بلکہ اپنی عزت اور بلندی درجات کا موجب سمجھتے ہوں تو اسے خوف کہنا اور پھر یہ کہنا کہ اسے امن سے کیوں نہ بدل دیا گیا بے معنی بات ہے۔ یہ نکتہ بھی سمجھنے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو پڑھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا بظاہر یہ مطلب تھا کہ دشمن مدینے پر حملہ کرے اور اس کا حملہ اتنی شدت سے ہو کہ تمام مسلمان تباہ ہو جائیں، پھر وہ خلیفہ وقت تک پہنچے اور اسے بھی شہید کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی قبول کر لی اور ایسے سامان بھی پیدا کر دیے جن سے اسلام کی عزت قائم رہی۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ مدینہ پر کوئی بیرونی لشکر حملہ آور ہوتا، اندر سے ہی ایک خبیث اٹھا اور اس نے خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 6، حوالہ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 15 اکتوبر 2021۔